بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, جب بات کرتے ہیں کینیڈا کی تو ظاہر ہے ہماری جو مٹی ہے, جہاں سے ہماری شناخت ملی ہمیں, اسے کہتے ہیں مدر لینڈ. مدر لینڈ ہماری پاکستان ہے. پاکستان کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہم صحت اور صحت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, کیونکہ دونوں چیزوں کا پاکستان میں فقدان نظر آتا ہے. صحت اور تعلیم بے انتہا ضروری ہے. اگر آپ صحت مند ہوں گے تو تعلیم حاصل کریں گے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہنر جیسی چیز آپ کے ہاتھ میں ہو اسکلڈ کیٹیگری کے اندر, تو وہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, روشن راستے ہوتے ہیں جس کو آپ اپنا سکتے ہیں. خوب کہا ہے شاعر نے, سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آ جاتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. تو وہ سجدہ عشق جو یہاں پر دیار غیر میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے بچوں کو کس طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اپنا جانی اور مالی طور پہ تعاون پیش کر رہے ہیں. بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ادارہ ایسا ہے جس کا نام ہے NAD الومنائی یعنی نیڈیک. نیڈیک جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے کینیڈا کا چیپٹر بھرپور طریقے سے پاکستان میں موجود بچوں کو جو ضرورت مند ہیں, جو اپنی تعلیمی اخراجات پورا نہیں کر سکتے, ان کو مالی تعاون فراہم کرنے کے لیے یہاں پر بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. نیڈیک کیا ہے, کس طرح اپنے معاملات چلاتا ہے, آگے فیوچر پلان کیا ہے, اور اس پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا, اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب غلام حسین ملک صاحب, پریزیڈنٹ نیڈیک. Thank you. Thank you so much for your precious time. Thank you for giving me a chance to have a discussion with you. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں نیڈیک کے, جاوید انعام صاحب. جاوید بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اچھا, ہم اپنی بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں غلام ملک صاحب آپ کے ساتھ. ملک صاحب, نیڈیک, جی پہلے تو نیڈیک کے بارے میں مختصر ترین بتائیے کہ اس کا جو ہے وہ بنیاد کب رکھی گئی کینیڈا کے اندر, اور اس کا رول کیا ہے. نیڈیک 2006 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی, اور اس میں جو آپ کے سامنے دونوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں فاؤنڈر ممبر ہیں. جب سے ہم 2006 سے اس آرگنائزیشن کے ساتھ یعنی NAD الومنائی کینیڈا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, اور میری یہ اب چوتھی ٹرم ہے. ہمارے ہاں اس کے پورے بائی لاز ہیں, ان بائی لاز کے اوپر کام ہوتا ہے. اب تک ہم کافی سارے گالا کرا چکے ہیں اور بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. یہاں جو ہمارے ممبر ہیں ان کے لیے ہم ایک تو سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز کے علاوہ ہم ٹیکنیکل چیزوں میں بھی, جیسے PN کی سرٹیفیکیشن کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. ہم دلاتے نہیں ہیں لیکن ہم گائیڈ کرتے ہیں, اسسٹ کرتے ہیں ان کو. اور جو پہلے لوگ ہمارے کر چکے ہیں, کیونکہ الومنائی میں اب ہمارے 800 جو ہے نا وہ ممبر ہیں, تو اس میں کافی یہ پورے کینیڈا میں ہے یا صرف GTA کی بات کر رہے ہیں؟ صرف GTA میں. GTA کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, ہم یہ جو ہماری الومنائی کام کر رہی ہے وہ زیادہ تر GTA لیکن انٹیریو میں بالخصوص کام کرتی ہے. لیکن کیونکہ یہاں زیادہ آبادی ہے تو یہیں سے ممبر, اور خاص طور پہ جیسے مساگا ہے, اس میں زیادہ لوگ ہیں, تو یہاں زیادہ پاپولیشن ہے ہمارے ممبرس کی. ایسٹ اینڈ پہ بھی ہے, مارکھم میں بھی ہے, پکرنگ میں بھی ہے, اوشوا میں بھی ہے, لیکن ادھر کم ہے. لیکن زیادہ تر, اور یعنی ٹورنٹو اٹ سیلف, نارتھ یارک, یہ وہاں پر بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ, اور اب ملٹن میں بھی کافی ہو گئے. تو یعنی 800 ممبران آپ کی جو ہیں وہ 2006 سے جو بنیاد رکھی گئی. جاوید انعام صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تو یہ جو 2006 میں بنیاد رکھی گئی, آپ بانی رکن میں سے ہیں جیسے ابھی ملک صاحب نے بتایا. یہ 800 ممبران, ان کا کرائٹیریا کیا ہے ممبرشپ کا؟ پہلا کرائٹیریا تو یہ ہے کہ وہ NAD کے گریجویٹ ہوں. اچھا, NAD کی ہونا ضروری ہے, لازمی. اوکے. یہ الومنائی ایسوسیشن ہے نیڈیک, اور بیسکلی یہ ٹیکنیکل اینڈ سوشل اینڈ آئی وڈ ناؤ سے ایجوکیشنل سپورٹ میں بھی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کرائٹیریا ایک بہت سمپل سا ہے کہ یہ NAD کے گریجویٹس ہونے چاہیے. اوکے. تو جو بھی یہاں آتا ہے کینیڈا, یا تو ریزیڈنٹ ہو یا کینیڈین سٹیزن ہو, وہ ایلیجبل ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا ممبر بننے کا. تو اس کی کوئی فیس بھی ہے؟ اس کے $60 لائف ٹرم. $60, just $60, just $60 اوکے, فار دا انٹائر لائف, لائف ٹائم میں, لائف ٹائم. اوکے. اور ون ٹائم چارج ہوتی ہے, ایک ممبرشپ نمبر مل جاتا ہے
جیسے آپ نے کہا 800 سے اوپر، ہم ایز آف ٹوڈے 808 پہ بیٹھے ہوئے ہیں 808 پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ NAD کے کچھ اس میں داؤد انجینئرنگ کے لوگ بھی ممبرز ہیں. ظاہر ہے وہ پھر NAD میں کنورٹ ہو گیا تھا. بیسیکلی داؤد ایک زمانے میں NAD سے ٹائڈ اپ تھی، yes. تو جو ڈگری جاتی تھی داؤد کے گریجویٹس کو NAD کی طرف سے جاتی تھی، تو اس کے لوگ بھی ہمارے ممبرز ہیں. تو ہم سمجھے 800 پلس اس وقت ہیں، لیکن ہاں اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم. 2006 سے اب تک 2023 تک سلولی گریجولی ہم اس نمبر پہ پہنچے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارے اس ٹرم میں 1000 سے اوپر جانے کا ایز اے منیمم. آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 ممبر ہوں گے انجینئر یہاں موجود ہیں؟ یہاں محبوب صاحب ہمارے کوئی تقریباً ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ 3000 جو ہے گریجویٹس NAD کے گریجویٹس موجود ہیں یہاں پر. اوکے. اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اصل میں بہت ساروں کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ کافی عرصہ ہو گیا 2006 سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ، اور اسی لیے ہم میڈیا میں بھی جا رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی جا رہے ہیں تاکہ NIDAC کا لوگوں کو پتہ چلے. اور خاص طور پہ یہ آج کا آپ نے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا، کیونکہ اس سے جو ہے نا کم از کم جو میڈیا سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہم جتنے بھی اپنی سیریمنیز کرتے ہیں، فنکشنز کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، یا بچوں کو ٹریننگ کراتے ہیں یا لوگوں کو ٹریننگ کراتے ہیں، اس سے تو کنفائنڈ اسپیس کے اوپر پتہ لگتا ہے. لیکن اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ NIDAC کا جو اصل مقصد ہے اور اس کا جو فائدہ ہے آج آپ کے پروگرام کے تھرو ہم لوگوں تک کنوے کریں. اچھا 3000 ممبر کی آپ نے بات کی، تو آپ کیوں GTA تک کیوں محدود ہیں؟ ممبر نہیں ہے، ہیڈ انجینئر ہیں آپ انجینئر ہیں ہمارے. تو آپ GTA تک کیوں محدود ہیں؟ کیا وجہ؟ آپ وینکوور، کیلگری؟ ہمارا پریویسلی ہم چیپٹرز پہ بلیو کرتے تھے، لیکن کچھ دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ چیپٹرز فنکشنل نہیں ہو پائے. اچھا. ممبرز دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ فنکشنل نہیں رہا تو اب چیپٹرز کا معاملہ ابھی فی الحال آن ہولڈ ہے، لیکن آگے ہم اس کو اپنے بائی لاز میں کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹو ایکسپینڈ. اور ہمارا ارادہ ہے، جیسے ملک صاحب نے کہا کہ 3000 یہاں پہ NAD کے گریجویٹس موجود ہیں. ودن 23 ہم انشاءاللہ اس کو 1000 سے اوپر لے جائیں گے. اچھا پھر بات آپ سے کرتا ہوں، آپ نے کہا اس وقت more than 800 سم تھنگ آپ کی جو ہے وہ ممبر ہیں، more than 800 سے زیادہ لوگ ہیں آپ کے. تو ان کو جاب کے لیے کینیڈا کے اندر ایک مشکل ترین کرائٹیریا ہے یہاں پر، جب انجینئرز اور ڈاکٹرز آتے ہیں تو ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہے NIDAC؟ ابھی تک ایک تو جیسے آپ ہمارے لوگوں کو وہاں پتہ چلتا ہے جو پاکستان میں ہے کہ NIDAC ہے، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. جو ہماری NAD المنائی ہے بیک ہوم NAD کے ساتھ اس وقت NAD المنائی کھلاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہم کنیکٹڈ ہیں، ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں. اور اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہم اپنا سارا انفارمیشن ڈالیں. اور لیکن اس وقت جو ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر وہاں سے جو امیگرینٹ آیا ہے دوسرے تیسرے دن وہ ہمارے ساتھ آ کے جڑ گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے ہیلپ کی. اچھا مطلب یہ بتائیں کہ جو پاکستان سے آتے ہیں NAD سے تربیت یافتہ لوگ، ڈگری یافتہ لوگ، تو ان کو NIDAC کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ جاب فائنڈ کرنے میں ان کو آسانی ہو؟ محبوب صاحب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس، سب سے پہلے ہم ان کا اسکل سیٹ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اور یہاں کی جاب مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ان کا کیا میچ ہوتا ہے، وہ اس میں کیا ان کی کمی ہے، وہ اس کمی کے لحاظ سے ہم پھر پلان کرتے ہیں. ہمارے پاس جو یہاں کے ہمارے ایکسپیرینس، ہمارے پاس کمیٹیز ہیں، ایک ٹریننگ کمیٹیز ہے، ایک مینٹرنگ کمیٹی ہے، ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کمیٹی ہے. وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ PN کے سلسلے میں ہیلپ کراتی ہے اور اس کے لیسنس کے لیے جو ہے پراپر، کیونکہ اگر PN اس نے کیا ہوگا جو بھی آئے گا تو اس کو جاب کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مینٹرنگ جو ہے اس میں جو لوگ یہاں انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک سول انجینئر ہے، اس کا اپنا CT کا ایکسپیرینس ہے، اس کو روڈ ڈیزائن کا آتا ہے کام، تو وہ ہمارے یہاں کے جو CT میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو ملا دیتے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ریزیومے وغیرہ کی پریپریشن کرا دیتے ہیں پراپر طریقے سے، اور اس کے بعد
جب وہ تیار ہوتے ہیں تو وہ انہی سٹیز میں جو یہاں پر جیسے وان سٹی ہے یا نارتھ یارک ہے یا ریجنس بھی ہیں یہاں پر سٹیز کے بھی, ٹورنٹو سٹی کے بھی ہیں, اور اسی طرح جیسے یہاں پیر ریجن ہے تو پیر ریجن کی الگ جابز ہیں, تو ان کو ہمارے تقریباً اس وقت یہ اس نیٹ ورک کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ تمام ریجن میں تمام سٹیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, جاب کر رہے ہیں اور سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو جو ہے ہم ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ اس ریزیومے اس کو اس طرح سے اپنے آپ ٹرین کرتے ہیں مینٹرنگ میں کہ اس کو جاب آسانی سے مل جائے. اچھا, آپ نے بات کی کہ آپ جو ٹریننگ جو فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کا ریزیومے بنانا سکھاتے ہیں, ان کو اس فیلڈ سے وابستہ کرنے کے لیے آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جی جی, آپ نے بتایا مور دین 800 سے زیادہ آپ کے ممبر ہیں, تو ان میں سے اب تک 800 مور دین جتنے لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ اس وقت سرکل کے اندر جاب کرتے ہوئے اپنی فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم بال پارک میں بتا سکتا ہوں, ایگزیکٹ نمبرز تو ابھی موجود نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن میرا خیال ہے کہ 70 to 75% لوگ اپنے پراپر جابس میں ہیں, اور باقی کو ہم گروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ ہماری ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. باقی ماندہ اور نئے آنے والے لوگوں کو ہم پھر گروم کرتے ہیں ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا لوکل مارکیٹ, اور اس میں وہ لوگ پھر جاب لے لیتے ہیں آسانی سے. تو یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے. ہمارا ایک پلان یہ بھی ہے کہ ہم یہاں سے اپنے لوگ NED یونیورسٹی بھیجیں اور وہاں بتائیں کہ کینیڈا کے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں. اچھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی, یہ ہمارا فردر فیوچر پلان پہ آئے گا. تو اب میں ملک صاحب آپ کی طرف ہی جاؤں گا دوبارہ. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے سالانہ ایونٹس بھی ہوتے ہیں, آپ کے مور دین 800 سے زیادہ ممبر ہیں, تو اپنے اخراجات جو ہے وہ کس طرح پورے کرتے ہیں آپ لوگ؟ اخراجات کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہم ایک پکنک کرتے ہیں, اس میں ہم اپنا اسٹیمیٹ کرتے ہیں کتنا خرچہ ہے, اس کا رینٹ کیا ہے, کھانے پینے کا خرچہ کیا ہے. تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی اسپانسرشپ کے لیے بھی بات کرتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے کئی لوگ جو ہیں بڑی آسانی سے ٹکٹ دے سکتے ہیں, کئی جو ہے ان کو فائنینشلی پرابلم ہوتا ہے, تو ہم ایسا اماؤنٹ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے وہ دیں. باقی جو ہے ہم لوگ فنڈنگ کرتے ہیں اور اس سے پیسے جنریٹ کرتے ہیں. کتنے سالانہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں آپ کے, کوئی ایک اندازہ ہے؟ ہمارا اپنا جو ہم لوگ ایکسپینسز لاسٹ ایئر جو کیے تھے تقریباً 80,000 کے قریب ہماری آرگنائزیشن نے خرچ کیے تھے. اس میں کیا, جی ہاں کینیڈا, اس میں اسکالرشپ بھی شامل تھا. وہ تقریباً کتنا جاوید صاحب آپ دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے تقریباً 25,000 کے قریب تھا, لیکن اس سال ہم 30+ پہ جائیں گے. اچھا, تو ٹوٹل آپ کے ایکسپینسز لاسٹ ایئر کیا بتا رہے ہیں؟ 80,000. ہم اس میں ہمارا اینول گالا بھی شامل ہے, پکنک بھی شامل ہے اور اسکالرشپ بھی شامل ہے. تو ابھی ہم جو ہے نا اس کو بڑھانے کا کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے ساتھ جو ذکر کیا تھا کہ ہم اب اس سال سے ہم نے بڑا اگریسو کام کیا ہے. ہم NED کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے ان کے ساتھ مل کے. اچھا, ہم اس بات پہ آتے ہیں, لیکن میں جاوید انعام صاحب سے معلوم کروں گا کہ اب جس سے آپ نے بتایا کہ 80,000, یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, انہیں اندازہ ہو کہ آپ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. جب کوئی ادارہ یہاں بنتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. جی جی, بہت سارے ادارے یہاں کام کر رہے ہیں. تو یہ جو $80,000 آپ کا ماہانہ سالانہ خرچہ ہوتا ہے, تو اس کی کوئی آڈٹ رپورٹ بھی جاری ہوتی ہے ویب سائٹ؟ دیکھیے, ہم آڈٹ رپورٹ بناتے ضرور ہیں اور اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بیسکلی چونکہ CRA کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں سبمٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس پہ ہم کام کر کے اپنے ریکارڈز کو بڑا کلین رکھتے ہیں اور ود آل دا پروفس اینڈ ایوری تھنگ. جہاں تک بات ہے 80,000 میں فنڈ ریزنگ کی, ایک چیز میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمارا اینول میگزین نکلتا ہے اور اس میں تقریباً $30,000 ہمیں اس میں اسپانسرشپ اینڈ ایڈس کے تھرو ملتا ہے, جو ہمارے گالا ڈنر کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور دوسرے ایونٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے, اور اس کا ایک حصہ اسکالرشپ میں بھی جاتا ہے. تو یہ ایک ہمارا ڈیوائس ہے فنڈ ریزنگ کا. باقی ہم لوگ پول کرتے ہیں, لوگوں سے لیتے ہیں, دوستوں اور ساتھیوں سے ڈونیشنز ٹکٹ پرائس بھی ہوتی ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ بتائے گا کہ 2006 سے لے کے 2023 تک کا سفر NED الومنائی, تو اب تک کتنے بچوں کو اسکالرشپ دی جا چکی ہے؟ دیکھیے, اسکالرشپ کا پروگرام ذرا تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا, 2016 سے سٹارٹ ہوا, اور اب تک ہم 250 اسکالرشپس دے چکے ہیں. اوکے, اور آگے بڑے ہمارے
optimistic and aggressive plans ہیں. آگے ہم اس سال کم از کم 80 اسٹوڈنٹس کو اور اسکالرشپ دینا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے فنڈ ریزنگ کے وہ ہوں گے، پروگرامز بھی ہوں گے. ہم اپنے ڈفرینٹ دوستوں سے اور ساتھیوں سے ڈونیشنز بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں. فلانتھراپسٹ سے کچھ پیسے مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہماری ایک نیٹ کم میرٹ بیسس پہ جو بچے ہیں who come from a middle class to a lower middle class, ان کو پیسے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کچھ اس طرح جنریٹ کریں کہ وہاں جو ضرورت مند بچے ہیں اور میرٹ پہ بھی فلفل کوالٹی اس پہ اترتے ہیں پوری طرح، ان کو ہم اسکالرشپ مہیا کرتے رہیں. اب پھر آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائے گا کہ 80 بچوں کا انہوں نے بتایا کہ آپ کا فیوچر پلان ہے کہ 80 بچوں کو، اس کے علاوہ اور کیا فیوچر پلان ہے آپ کا؟ ہمارا ایک اس سال ہم نے انیشیٹو کیا ہے آئی ٹی لیب کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ این ای ڈی کی. اوکے. ان کے پاس اس وقت جو وہ بچوں کو ایکسس دیتے ہیں ایجوکیشن کی، جو کہ آج کل انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، یا تو وہ صرف ماسٹر کو اور پی ایچ ڈی کو دیتے ہیں تھرو ایچ ای سی کے تھرو. باقی جو انڈر گریڈ ہے ان کے پاس ابھی ایکسس نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ان سے بات کی ہے، این ای ڈی کے ہمارے جو وائس چانسلر ہیں کہ سروش لودھی صاحب، کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے میں. ہم ایک لیب آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں اسٹارٹ جو ہے وہ 100 ورچوئل ڈیسک ٹاپ سے ہوگی. اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. تو جیسے جیسے اگلے ہمارے جیسے نیکسٹ ایئر ہم جو ہے نا ہو سکتا ہے 100 اور ایڈ کر دیں. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اراؤنڈ 500 کا اگر ہو جائے تو کافی بچوں کو جو ہے ایکسس. ہم کس بات کی کر رہے ہیں؟ کنٹینٹس کی، جو جیسے ریفرنس بکس ہیں، جیسے ریسرچ کنٹینٹس ہیں، یا کوئی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کی انوویشنز ہیں. وہ بچوں کو آج کے دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے جو اس وقت یونیورسٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، مشین لرننگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ ابھی جب بچوں کو اس کا ایکسس مل جائے گا تو بہت، ایک تو یونیورسٹی خود پڑھاتی ہے، کچھ بچے جو ہیں، زیادہ تر بچے جو کہ محنتی ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس دنیا کی جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. آپ نے کہا کہ آئی ٹی لیب کو آپ ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں. تو جاوید انعام صاحب، یہ جو این ای ڈی کی لیب ہے اس کو ہی ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، تو بچے کس وقت تک اس کو استعمال کر سکیں گے؟ پھر گھر جا کے اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیے، وہ بیسکلی وی ڈی آئیز ہوں گے اور 100 اسٹوڈنٹس اس وی ڈی آئیز کو یوز کروائیں گے ایٹ ون سرٹن پوائنٹ آف ٹائم. اس کی ایکسیس ہم لائبریری سے باہر نہیں دے پائیں گے اس فیز میں. اگلے فیز میں ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ این ای ڈی پہلے اس چیز کو، این ای ڈی یو ٹی اس چیز کو اپروو کرے، کیونکہ اس کے سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں. تو ابھی تو ہم تقریباً 100 اسٹوڈنٹس، 2 لیبز ہوں گی 50-50 اسٹوڈنٹس کی، ان کو ہم ود ان دا لیبارٹری وہ ایکسیس دیں گے. اس سے آگے کا پلان ابھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا پھر بیک اپ بہت اسٹرانگ چاہیے، اور آبویسلی اس کے لیے پھر فنڈس بھی زیادہ چاہیے. بات پھر دوبارہ اسی پہ آ جاتی ہے کہ ان بچوں کو آپ ڈیجیٹلائز کریں گے، ان کو بچوں کو جو ہے ٹیکنالوجی فراہم کریں گے. جو پروجیکٹ آپ نے انیشیٹو لیا ہے ابھی، تو ایز اے پریزیڈنٹ اس کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھا جائے گا، یا نئی باڈی آئے گی تو اس کو اوپر عمل درآمد کون کرائے گا؟ یہ تو بات 1 سال کی نہیں ہو رہی، یہ تو فار ایور ہے. بیسیکلی جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اگلے جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ چیز جو ہے شروع سے آ رہی ہے. جیسے اسکالرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جو پچھلی باڈی نے جتنے 60 اسکالرشپ دیے تھے، ہم وہ تو 100% ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے دینے. ٹھیک ہے. چاہے ہم 2 سال کے لیے دوسرا بورڈ آیا ہے، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں یہ دیں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے جاوید انعام صاحب نے بتایا کہ 20 اور ہم ایڈ کر کے 80 کریں گے. تو ہم یہ کوشش جاری کریں گے، ہمارے آنے والے بھی یہ کریں گے. اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کسی بورڈ نے کیا. یہ اس کی جو ابھی رف ایسٹیمیٹ بنا ہے وہ کینیڈین 300K ہے. جی ہاں. تو وہ ہم نے ابھی جو یہ پروگرام جو کر رہے ہیں یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ لے کے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے نیڈیک کو پتہ چلے، اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہے، جو این ای ڈی کے بچے ہیں،
وہ ورلڈ کی جو دوسری یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ, وہ جب باہر آئیں تو ان کو نالج ہو آج کی ایجوکیشن کے لیے. تو بہت سارے جو کنٹینٹ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ اتنے مارکیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تو اس طرح سے لوگوں کو, جو بچے سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو وہاں پر بتائیں گے بھی, دیکھیں جی ہم نے اتنی محنت کی ہے, آپ اس میں حصہ لیں. اچھا, جو 100 VDI کی بات کی ہے نا جاوید صاحب نے, وہ ایک وقت ہے. اب یہ ND اس کو طے کرے گی, ہمارا کام ہے ان کو اسس کرنا, پروجیکٹ بنا کے دینا. اس کے بعد وہ اسکیجول کیسے کرتے ہیں کہ 100 بچوں کو, کس کلاس کے بچوں کو 100 کو ایکسس دیتے ہیں, کتنی دیر کے لیے دیتے ہیں, 3 یا 4 گھنٹے کے دیتے ہیں, یہ ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. اچھا, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے 100 بچے ہوں گے, کون سی کلاس کے ہوں گے جو پہلے اس ایکسس کے اوپر جو ہے وہ جا کے استعمال کریں گے, کون سی ٹیکنالوجی کے ہوں گے, کس کو کیا چاہیے. اس کا سب سے پہلے تو اس میں جب ہم انفراسٹرکچر, پہلے تو وہ پروفیسر ہی طے کریں گے, اور کچھ ہم بھی اس میں ہیلپ کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں پر کافی, جیسے ٹورنٹو یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر لگے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ہمبر کالج میں جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہیں, ہمارے ایک پارٹ ٹائم ٹیچ کرتے ہیں ہمارے. کوئی لوگ جو ہے نا US کی یونیورسٹی کو ڈسٹینس لرننگ دیتے ہیں, تو ہمارے پاس ایسے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس کافی انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں یہاں پر. ڈیل میں بہت ایڈوانس لیول پہ کام کر رہے ہیں لوگ, TD بینک میں کام کر رہے ہیں, یا مختلف آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا بڑے لیڈنگ رول پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ ہیں. تو وہ جو ہے اس کا ہماری جو ND یونیورسٹی ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک ٹیم ڈیولپ کر رہے ہیں یہاں پر. اور یہ یہاں کی ٹیم اور یونیورسٹی کی ٹیم جو ہے آپس میں مل کے ایک پیج پہ آ کے کہ ان کو ایکچولی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا, کیونکہ انڈسٹری میں کرنٹلی کام کر رہے ہیں, کہ اس وقت ٹیکنالوجی کس طرف جا رہی ہے. تو وہ وہاں پر وہ چیزیں جو ہے امپلیمنٹ کوشش کریں گے. یہ پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا آپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ابھی ٹائم لائن ڈیسائیڈ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ابھی اس کا جو ڈیزائن کانسیپٹ ہے وہ بہت انیشیل سٹیج پہ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے, ND یونیورسٹی کے ساتھ مل کے. لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ اس کو بہت ویری سون وی شوڈ اسٹارٹ اٹ, اور میرا خیال ہے a month or 2 we should be rolling. اور جیسے ملک صاحب نے کہا کہ 100 VDIs جو ہیں وہ اسپیسیفک ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں بچے, لیکن ND یونیورسٹی جو ہے اس کو اسکیجول آؤٹ کرے کہ بھائی نیکسٹ آور میں کون سے بچے آئیں گے, نیکسٹ آور میں کون سے بچے آئیں گے, سو آن سو فورتھ. جیسے صبح 9 بجے سے میرا خیال ہے رات کو 8 بجے تک ان کی لائبریری اوپن رہتی ہے. اس میں وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں بچوں کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے. تو اس کا مطلب تو 100 سے زیادہ بچے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایک وقت میں 100 کریں گے. ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم 100 ہیں, لیکن اگر آپ اس کو رول کریں, اس کو ایوری آور یا 2 آورز پہ آگے لے کے جائیں, 1000 سے زیادہ جائیں گے آرام سے. اچھا, بات کی آپ نے, آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں لیب کو, ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم پاکستان میں ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کریں, اور جو ہے وہ وہاں سے لوگوں کو یہاں بلا کے ٹرینڈ کریں, اور تاکہ وہ یہاں بچوں کو بلانے سے بہتر ہے کہ یہاں ٹیچر کو ٹرینڈ کر کے وہاں بھیجا جائے. اس پہ کبھی آپ نے غور کیا یا اس پہ کبھی دھیان دیا ہے کہ یہ کرنا ہے فیوچر کے اندر؟ ایکچولی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ الگوما یونیورسٹی کے ساتھ پہلے ابھی جو ہے نا ایک MOU سائن ہو چکا ہے. اس میں ہمارے جو سمی ڈوسل صاحب نے کافی رول پلے کیا, آپ کا بھی اس میں کافی عمل دخل ہے. تو یہ ایک پہلا MOU کینیڈین یونیورسٹی کے ساتھ طے ہوا ہے. اس میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹریننگ وہاں دی جائے, وہ اس ٹریننگ کے لیے کوشش ہو رہی ہے, وہاں کے بچے یہاں آئیں اور یہاں کے بچے وہاں جائیں, اور ٹیچرز کا بھی آپس میں ایکسچینج رہے, نالج ٹرانسفر ہوتی رہے, اور وہ ٹیچر یہاں وزٹ کریں گے, آئیں گے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا اسکیجول بنا لیتے ہیں, اس ایگریمنٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ وہاں کے جو ٹیچر ہیں 2-3 مہینے 6 مہینے یہاں آ کے پڑھائیں, اور یہاں سیکھیں کہ کس طرح سے ساری ٹیکنالوجی چل رہی ہے. ہمارا اس میں ایک رول یہ بھی ہے جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, ہم ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ابھی VC صاحب آئیں گے ان کے ساتھ جو ان کے وائس چانسلر ہیں ان کی میٹنگ ہم کرائیں گے, اور اگلا ہم اس کا پروسیس کریں گے. TMU کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک اسی طرح ایفیلیشن MOU سائن ہو جائے.
بیسیکلی پہلے ہم اپنا, اور یہ جس طرح سے ابھی آپ نے بھی کہا کہ آپ نے ہنر فاؤنڈیشن کو بھی کافی لوگوں سے کیا, ہمارا بھی اسی راستے پہ جانے کا پروگرام ہے. ہم واٹرلو یونیورسٹی سے بھی تھوڑا بات انیشیٹ کر رہے ہیں. ہمیں اصل میں آئے ہوئے شیخ صاحب صرف 3 مہینے ہوئے, 3 یا 3.5 مہینے ہوئے. مئی میں ہم نے اوتھ لی تھی, مئی 19 کو مجھے یاد ہے, مئی 19 کو ہم نے ہماری اوتھ ہوئی تھی. تو اب ہم نے ظاہرہ پہلے تو NED کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, ان کو تھوڑا ٹائم لگا, تو وہ اس ٹائم کو تھوڑا سا 1.5-2 مہینے ہمیں کوشش لگی. لیکن اب کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کافی کلوز کانٹیکٹ ہوا ہے, تو ابھی سروج لودھی صاحب شکاگو آ رہے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں, جاوید عمران صاحب بھی جا رہے ہیں, اور ہماری اور ٹیم کے بھی لوگ جا رہے ہیں. وہاں پر کلوزلی کافی میٹنگز ہوں گی. ہم 3 دن کے لیے ایک ہی جگہ بیٹھے, وہاں پر ہماری ان کے ساتھ کافی ڈیٹیل سے ڈسکشنز ہوں گی. اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ٹیم ہماری 16 تاریخ کو ہم نے ایک میٹنگ کی تھی, اس میں ہم نے اپنے جو کمپیوٹر جو IT کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا تھا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ہماری جو ہے ہماری کال کو ہے وہ اس کا رسپانس دیا, اور اس میں آئے. تو اس میٹنگ میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی. اس کے ہم نے سب سے پہلے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ کیا, تو ہم نے ایک ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں یہاں پر. جیسے فار ایگزامپل ان کا کتنا ڈیٹا ہے اس وقت, ہمیں نہیں پتا اس وقت, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ جاوید صاحب نے بتایا نا کہ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے نا ابھی ڈیزائن کی فیز میں ہے. آپ نے گول سیٹ کر دیا ہے, اس پہ امپلیمنٹ ہونا باقی ہے, اور امپلیمنٹ کے لیے آپ نے جو ہے وہ پلاننگ کر لی ہے. بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم 4 یہ رہے محبوب صاحب کہ یہاں ایک ٹیکنیکل ٹیم تیار ہو جائے جو کہ 6 سے 7 لوگوں کی ہو, جو ایکسپرٹ ہو, جو بالکل صحیح نالج ہو, جن کی آرکیٹیکٹ ہوں بیسیکلی نا. تو اور وہاں سے بھی جو NED کی ٹیم ہے وہ بھی ایک ہمیں 4 یا 5 یا 6 جو بھی ان کی وہ ڈیسیجن کرتے ہیں وہ ہمیں دے دیں. اور آپس میں ہماری دونوں ٹیکنیکل ٹیم جو ہے نا 15 یا 20 دن یا 3 ہفتے میں نا آپس میں میٹنگ کرتے رہیں, اور اس کے بعد اس کو ڈیزائن فائنل کریں اور اس کو امپلیمنٹ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا جلدی میں ایسا پروجیکٹ ڈیزائن کریں کہ کل کو وہ اتنا کام نہ آئے, اس میں کوئی فیلئر کی چانسز نہ ہوں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے ہماری. اچھا, یہی بات میں نے ان سے کہی کہ آپ نے گول سیٹ کر لیا ہے, اس پہ آپ امپلیمنٹ کرنا ہے, اور امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس ماشاءاللہ 800 سے زیادہ ممبران کے لوگ موجود ہیں. تو یہ جو آپ کے 800 لوگ ممبران ہیں اور آپ کا 300K کا ٹارگٹ ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ انف ہے, یا آپ کہیں اور ہم باہر سے بھی لیں گے. ہمارا پلان ہے ہم یہاں کے کینیڈین سے, US کینیڈین سے, اور یہاں کے بھی چند بزنس مین سے سپورٹ لیں. یہ ٹارگٹ ریزنیبلی گڈ سائز کا ٹارگٹ ہمارے لیے ہے 300,000, لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر ہم 1 گو میں نہیں تو 2nd 3rd گو میں اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل کھول کے آگے مدد بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے بھی ہیں, تو ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے. صرف NEDians ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, ہمارے ٹارگٹ وہ بزنس مین بھی ہیں جو کسی نہ کسی طرح ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور اپنے ہمارے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں اپنی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بات کرنا چاہوں گا ملک صاحب. عموماً دیکھا یہ گیا کہ پاکستان سے وابستہ بہت سارے ادارے, بہت سارے ایسوسیشن یہاں کام کر رہی ہیں, اور کھانے ہوتے ہیں, ڈنر ہوتے ہیں, موسیقی کی تقاریب ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد KPK ہو جاتا ہے, یعنی کھایا پیا اور کھسکا, اور کوئی کام کی بات یا کوئی پروڈکٹیو ورک نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں NED کا جو آپ نے مشن جو آپ نے اٹھایا ہے, ابھی آپ نے کہا مئی میں آپ آئیں اور ایک ڈیجیٹلائز لیب بنا رہے ہیں, اس مشن کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے کمیونٹی, بزنس کمیونٹی اور آپ کے پاکستانی نژاد جو یہاں رہتے ہیں کینیڈین, وہ کس طرح آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تھرو اوور TV کیمرہ, آپ بتا سکتے ہیں؟ میں تمام اپنے سب سے پہلے تو NEDian سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی اپنی وہ سمجھتے ہیں ایزی, وہ ہمیں ڈونیٹ اس پروجیکٹ میں کریں. ہمارے جیسے 800 لوگ ہیں, ممبر ہیں, اگر وہ منیمم 200 بھی کریں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا. جو اچھے کما رہے ہیں وہ اگر 500 to 1000 کریں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اماؤنٹ. اور اس سے زیادہ بھی کچھ بزنس کر رہے ہیں لوگ, وہ اس سے زیادہ بھی کریں گے ماشاءاللہ. کئی ایسے بھی ہیں جن سے ہمیں امید ہے کہ 15-20 ہزار بھی کریں گے, اور بڑے دل کھول کے کرنے والے پاکستانی, آپ کو پتہ ہے چیریٹی کے اندر بہت دل کھول کے جو ہے نا حصہ لیتے ہیں.
اور اس کے بعد میں یہاں کے بزنس مین اور یہاں کے جو ویل آف لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں حالات بہت خراب ہے. اس وقت جو مڈل کلاس کا فیملی تھی وہ اس وقت جو ہے نا وہ یعنی آپ سمجھ لیں جو غربت کی لائن پہ آ گئے، اور جو امیر تھے ان کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یا ویل آف جو تھے وہ بھی ان کو بھی مسئلہ آ رہا ہے. تو میں اس وقت ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں کے بچوں کو، وہاں کی جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ان کے لیے اس وقت بہت سارے بچوں کو جو ہم نے پوچھا تھا NED کے لوگوں سے، تو انہوں نے میرے خیال میں کتنا پرسنٹیج، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ 20% یا ایسا کچھ رف، مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس طرح کا بتایا تھا. 20% لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، باقی 80% کے پاس جو ہے ڈیوائسز نہیں ہے. تو وہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے کم از کم ہمارے شروع کریں. یہ کام شروع ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں بہت بجٹ چاہیے. یہ جو ہے یہ ہم کنٹینٹ جو ایکسس ہے یہ انٹرنیٹ کے اوپر، سوری کلاؤڈ پہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کلاؤڈ کی فیس اتنی زیادہ ہے، اس کے چارجز اتنے زیادہ ہیں. جو سبسکرپشن ہے اس میں تقریباً $100 پر سیمسٹر پر اسٹوڈنٹ آتا ہے، جو کہ تقریباً 3,000 بچوں کے لیے، 13,000 بچوں کے لیے جو ہے بہت مہنگا پڑ جائے گا. تو ہم یہ ہے کہ ان ہاؤس جو ہے لیب بنا رہے ہیں، ان ہاؤس اسٹوریج بنا رہے ہیں. اس میں جو ہے ہمیں تقریباً اس وقت 300K چاہیے، اور مزید ہم کیونکہ 100 VDI اس میں آئیں گے تو وہ 100 VDI کافی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 500 تک لیں، اور اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں. اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بالکل فیئر ہے، ہمیں آڈٹ کر سکتا ہے. ہماری جتنی بھی ہم جہاں سے پیسے لیں گے وہ سیدھے جو ہے NED میں جو اکاؤنٹ کھلے گا اس میں جائیں گے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا جاوید عنان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل ناظرین صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 800 ممبران ہیں NED جو المنائی کے NEDAC کے. اگر $500 نکالتے ہیں تو ملک صاحب کا جو ٹارگٹ ہے 300 کے، وہ 400 کے میں تبدیل ہو سکتا ہے. صرف $500 اگر ایک ممبر نکالتا ہے تو 400 کے جمع ہو سکتے ہیں. اور مخیر حضرات جو ہمارے یہاں بزنس کمیٹی کے لوگ موجود ہیں، پاکستان کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ صحت، تعلیم اور NED جیسے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے نیک مقاصد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پروگرام صرف اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اور مہمانوں کو اجازت دیجیے اس بات کے ساتھ کہ ایک نئی صبح، ایک روشن صبح کی کرن ہمارے سب پر اسی طرح نازل ہو جس طرح ہم اپنے پر نازل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روشن صبح ہمارے ملک پاکستان میں نکلے جس سے لوگ بیدار ہوں، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ پاکستانی قوم کسی بھی میدان میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. اس مقصد کے لیے انہیں ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کر لیں، ہماری پہچان پاکستان. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. محبوب شیخ اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی فیس ٹو فیس وتھ محبوب شیخ کے ساتھ. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. پاکستان کے غریب علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہے، لوگ دور دور سے جا کر پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں. پاکولی ان کے گھروں، مساجد، اسکولوں اور محلوں میں ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی مہیا کر رہی ہے. اپنے پیاروں اور فیملیز کے نام پر صرف $150 میں مکمل ہینڈ پمپ لگوائیے.
आपकी नेम प्लेट, हैंडपंप की वीडियो और फैमिली की तमाम तफसीलात मुहैया करने की गारंटी। तफसीलात के लिए सलमान शेख से या बशीर कमर से राब्ता कायम कीजिए। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्थी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC Immigration. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville. With extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. Revamp your barbecue season with unbeatable deals at Dixie Electronics and Appliances. Elevate your grilling game with our top quality barbecue grills at the lowest prices in all of Ontario. Don't miss out on this sizzling opportunity. Call us now at 9056-255-900 and ignite your taste buds today. Hurry, the grill of your dreams awaits. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. In times of trouble, what do you do?
Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We're a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. नौकरी से जान छुड़वाएं, बी योर ओन बॉस, तो मालिक बनिए हाई एंड कन्वीनियंस स्टोर फ्रेंचाइज विद पिज्जा के इन द टॉप लोकेशंस ऑफ टोरंटो। तो प्रॉफिट उठाइए $8,000 से $15,000 पर मंथ तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $125,000। फाइनेंसिंग अवेलेबल, यानी अब अपना कामयाब बिजनेस इज जस्ट अ कॉल अवे। तो उठाइए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम। Call Wajid Malik at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. टीम फरहान का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कनाडा बुलाने के लिए, और ये मेरी पहली एसोसिएशन है कनाडा में। आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ टीम फरहान। टीम फरहान हैज अ ग्रेट विजन। दे आर लॉयल and provide good customer service. Team Farhan will make your dreams come true. I'm proud and honored to be associated with Team Farhan. Thank you so much for giving me love and respect. Call 416-569-9294 or visit teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हंसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby,
and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. जिस शो ने अपनी अछूती रिवायात और हिस्से तंजो मिजाज से बरसों आपकी मेजबानी की और दिल जीते, आज उसी शो ने कनाडा में आपको रिवायती खुलूस, खालिसपन और लज्जत चखाने का इंतजाम किया है। सो बी आवर गेस्ट एट ओपन माइक कैफे कनाडा। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.